ہر کام سوچ سمجھ کر عجلت اور جلد بازی سے بعض اوقات نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں فائدہ ہے تو تمہیں ضرور مل کر رہے گا، اور غلط طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ بے صبری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ خوش اخلاقی اور میانہ روی سے ہمیشہ فائدہ ہی ملتا ہے۔ اصل ولی وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ہر وقت کام آئے اور ان سے اچھے سلوک سے بات کرے۔ بلا شبہ صبر کا پھل بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، بلکہ بے شک یہ پھل صرف اس کو ملتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ صلح سے پیار محبت پیدا ہوتی ہے، جبکہ جھگڑے سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ برے آدمی کی تعریف کرنا گویا اس کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ آرام و آسائش کی عادت انسان کو نکما اور سست بنا دیتی ہے۔ نیکی کے کام میں کسی کو حوصلہ شکنی نہ کرو، اور برائی کے کام میں کسی کی حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کرو۔ بیمار کی تیمارداری کیا کرو، بیمار کے دل میں تمہارے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے اور تمہاری نیکیوں میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا۔ اچھے اعمال بندے کے دل میں مانند اچھے دودھ کے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل بگڑ جائے تو پھر دودھ نیک اعمال بھی بگڑ کر انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بخوبی کرنا لازم ہے۔ مہمان کے آنے سے گھر میں برکت آتی ہے، اور اللہ تعالی رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ مہمان کی عزت و مدارت کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے۔ مجاہدہ صرف تہذیب نفس کے لیے نہ کر، بلکہ حقیقت قرب کے لیے کر۔ اللہ سے راز و نیاز ہی ابلیس کے لیے سب سے پریشان کن چیز ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ لوگ نیکی کر کے اس کا درس دیتے ہیں، مگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کے خلاف آواز کھڑی نہیں کرتے۔ دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کس قدر ایثار قربانی کی ہے۔ دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے چند لمحے درکار ہوتے ہیں، جبکہ نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ پریشانی اور تکلیف میں جو بھی کام آئے اس کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہی دوست سب سے زیادہ تمہارا مخلص دوست ہوتا ہے۔ ایثار اور قربانی کی باتیں تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے کس قدر ایثار قربانی کی ہے۔ غلط کام کا نتیجہ ہمیشہ پریشان کن ہوتا ہے، خواہ یہ نتیجہ فوری نکلے یا دیر سے۔ اس لیے ہر صورت غلط کام سے دور رہو۔ خوش اخلاقی جیسا زیور زندگی کا اور کوئی نہیں ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے ناشکری کی باتیں کرتی رہتی ہے اور اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہوتی، راستہ وہی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اسی عالم کی قدر منزل ہوتی ہے جو لالچ سے بے نیاز ہو کر علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اگر شوق اور جستجو سچی ہو تو علم کی طلب میں مشکلات نہیں آتی۔ بانس میں موجود پانی کو پاؤں کی تلی پر لگا دیجئے، قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔